یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ یوٹیوب بھی ایک انکم سورس کا ذریعہ بن گیا ہے، جو دین کے پیشوا تھے، بڑے بڑے نام ان میں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں بھی دیکھتا رہتا ہوں جب آپ ان کے تھم نیل دیکھتے ہیں تو لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور اپنی ویڈیوز وائرل کرنے کے لیے اپنی سطح کا جو ایک معیار ہوتا ہے نا، اس سے ہٹ کے اس طرح کے اسلام کے ریلیٹڈ اس طرح کے کنٹینٹ لکھے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ اپنے ایک اس لیول سے کتنا نیچے آ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا شہرت ہے یا دین کی خدمت ہے؟ پہلے تو جدید سائنٹیفک ٹولز جو ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کے حوالے سے ڈیولپ ہوئے ہیں، علماء اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت احسن انداز میں کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جدید سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے اسلام کا پیغام، دین متین کا پیغام، نبی رحمت کی روشن تعلیمات، اسلاف کا کردار وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ ایفرٹ ان کی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے۔ اب رہی آپ کی بات کہ جو لوگ اس کا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو وے میں بھی، نیگیٹو وے میں بھی۔ اگر تو نیگیٹو وے میں استعمال کرنے کا ان کا مقصد شہرت ہے تو پھر وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، میں اصول پر بات کروں گا۔ پھر وہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر وہ یہ بھول جائیں کہ انہیں اس پر کوئی اجر اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے۔ ہاں، اس کام کو جو شہرت کی بنا پر کیا جا رہا ہے، سزا تو مل سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر کی توقع اور امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس سے اگر کوئی خیر نکلے گی بھی تو اس خیر کا فائدہ اس کے لیے نہیں ہوگا جس نے اسے شر کا موجب بنا کر لوگوں کے سامنے پھیلایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک ٹولز کا استعمال یہ بہت بہتر کام ہے اور اس سے مزید وسعت اور فروغ ملنا چاہیے، لیکن ایسا کام جو ہم کہتے ہیں نا کہ شرارے دار جو تھمبنیلز بنائے جاتے ہیں لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے اور یوٹیوب کی پالیسیز کے مطابق ویوز پانے کے لیے، اگر کوئی صرف اس کا کام اپنی ذاتی تسکین کے لیے کرتا ہے تو یہ کام اسے ذاتی طور پر ویوز کی تسکین تو دے سکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کی نعمت نہیں عطا کر سکتا۔